أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے. قرآن پاک کی ہر سورت کا ایک نام ہے. سورتوں کا نام رکھا گیا ہے یا تو اس سورت کے مضمون کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں جو خاص بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر سورت کا نام وہی رکھا گیا. جیسے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ کا نام ہے. اخلاص کا لفظ اس صورت میں نہیں آیا، لیکن اس صورت میں چونکہ توحید خالص ہے اس لیے صورت کا نام صورت اخلاص ہے. باقی صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام اسی صورت میں آنے والے کسی لفظ کی وجہ سے رکھا گیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں بقرہ کا ذکر آیا، جس کا تفصیل سے پیچھے بیان آ گیا. ایسے ہی سورہ یاسین، وہ یاسین سے شروع ہو رہی ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ یاسین ہے. ایسے ہی سورہ رحمان ہے. اسی طرح قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کا نام ہے. جیسے دوسرے پارے میں آیت آئی تھی جہاں میں نے بتلایا تھا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ توحید اور عقائد کے مضمون پر مشتمل ہے اور ایک حصہ احکام اور معاملات کے بیان پر. تو یہاں آ کر سورہ بقرہ کا نصف ہو گیا. وہاں سے آیت شروع ہوئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور میں نے وہاں بتلایا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں بر کہتے ہیں نیکی کو، اور نیکی 2 طرح کی ہیں. ایک نیکی ہے جس کام کا حکم دیا گیا وہ کرو، اور دوسری نیکی ہے جس کام سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کو بر کہتے ہیں. اس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے اور سورت کے ختم تک اب یہی مضمون چلے گا. اگرچہ بیچ میں کہیں کہیں عقیدے کا ذکر بھی آئے گا. تو اس آیت کا نام اسی مناسبت کی وجہ سے آیت البر ہے. یہ حدیث میں بھی ہے کہ حدیثوں کی کتابوں کے جیسے نام ہیں نا بخاری مسلم، ایسے مستقل حدیثوں کے بھی نام ہیں. جیسے ایک حدیث ہے حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ہے، یا ایک حدیث ہے حدیث نیت انما الاعمال بالنیات. تو اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں. اس آیت میں کرسی کا لفظ آیا ہے وسع کرسیہ السماوات، اس لیے اس آیت کا نام ہی آیت الکرسی. قرآن پاک سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے. اس حیثیت سے دنیا کا کوئی کلام قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا، کسی ایک حرف کا، لفظ کا، کسی حرکت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. عربی کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہ کا جیسا درجہ اس کی پوری پبلک اور رعایا پر ہوتا ہے، ایسے ہی بادشاہ کی بات کا درجہ ہوتا ہے پبلک کی بات کے مقابلے میں. کہ ساری ملک کی پبلک ایک بات کہے اور بادشاہ ایک بات کہے تو بتلاؤ وزن کس کا ہوگا؟ تو جیسے بادشاہ خود بادشاہ ہے انسانوں کا، ایسے ہی بادشاہ کی بات عام انسانوں کی بات کے لیے بادشاہت کا درجہ رکھتی ہے. تو قرآن تو اللہ کا احکم الحاکمین کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ حدیث بھی مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن. لیکن اللہ پاک نے خود ہی بعض آیات کو، بعض صورتوں کو اور بعض مقامات کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے کسی مضمون کی وجہ سے. ورنہ برکت کے اعتبار سے پورا قرآن ایک جیسا ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم عقیدے کے بیان میں یہ لفظ بھی، یہ مضمون بیچ میں آ گیا چونکہ عقیدے کا ذکر اس آیت میں ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. اسی لیے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں
وَكُتُبِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو کتابیں اپنے اپنے وقت میں نبیوں پر نازل فرمائی وہ ساری کتابیں سچی اللہ کی کتابیں ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اس لیے 4 کتابیں مشہور ہو گئیں، تورات، زبور، انجیل اور القرآن۔ لیکن قرآن صرف کتاب ہی نہیں ہے، قرآن کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کہتے ہیں بات کو۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کے حکم سے وجود میں آئے ہوئے اس کے احکامات ہیں، لیکن وہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ نے خود ان کو بولا نہیں ہے، جیسی اللہ کی شان ہوگی۔ لیکن جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا تو بات ہمارے اندر سے نکلتی ہے، بات کرنے والے کی بات اس کے اندر سے نکلتی ہے، جس کو کہتے ہیں کلام، اور بات کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم۔ تو متکلم کے اندر سے اس کا کلام نکلتا ہے۔ اللہ کی جیسی ذات ہے جو اس کی شان شان ہے، بس اللہ کی ذات سے اللہ کا کلام نکلا ہوا ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کے کلام میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ باقی تمام کتابوں میں اسی لیے تبدیلی ہو گئی، ان کو یہود و نصارہ نے بدل دیا، چونکہ وہ اللہ کی کتاب تھی، کلام نہیں تھی۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جب اللہ کا کلام ہے اس لیے سارا کلام برکت والا ہے، لیکن خود اللہ پاک نے اپنے کلام میں بعض مقامات کو کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو اس کا سارا بیان اہم ہوتا ہے، لیکن وہ کسی ایک مقام پر پہنچ کر کہتا ہے کہ لو اب جو بات میں کہنے لگا ہوں اسے خوب دھیان سے سنو، وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ بات آ گئی تھی کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جس نے سورہ فاتحہ سمجھ لی اس نے قرآن سمجھ لیا، جس نے سورہ فاتحہ پر عمل کیا اس نے قرآن پہ عمل کیا، جو سورہ فاتحہ نہیں سمجھ سکا وہ قرآن کی کتنی لمبی چوڑی تقریریں کر لے اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ فہم قرآن الگ چیز ہے، علم قرآن الگ چیز ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن پاک کی تمام آیتوں کا سردار بیان فرمایا۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ آیت کرسی سیدۃ آیات القرآن، قرآن پاک کی تمام آیتوں کے لیے سردار کی حیثیت ہے۔ سمجھ لیں کہ کیا مقام ہے۔ ایک روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صحابہ کے زمانے میں ہیں قاری کہا جاتا تھا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اقرأ هذه الامہ، پوری امت مسلمہ کا سب سے بڑا قاری وہ حضرت ابی ابن کعب رضی۔ یہ اتنے بڑے قاری ہیں، اتنے بڑے بہترین قرآن پڑھنے والے، قرآن کے عاشق ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو خود قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو میں کیا سناؤں گا؟ آپ نے فرمایا ابی مجھ کو اللہ نے کہا ہے کہ اس سے سنو۔ تو حضرت ابی نے کہا اللہ سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے کہا ہے کہ اس سے قرآن سنو۔ اسے کیسا بڑا مقام ہوگا، بڑے اونچے درجے کے عالم۔ ایک مرتبہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی ذرا یہ بتا قرآن کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ حضور نے فرمایا اللہ تجھ کو تیرا علم مبارک فرمائے، تو کتنا بڑا عالم ہے کہ تجھ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی سے۔ اندازہ لگائیں ہم کس کو بڑا عالم کہتے ہیں؟ جس کو زبردست انگریزی بولنی آئے، تقریر کرنی آئے، لیکچر دینے آئے ہیں، وہ ایران توران کی بموں کی جنگوں کی باتیں کرے۔ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ جس کو یہ علم معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت بڑی عظمت کے اعتبار سے، قرآن کی کس آیت کا مقام کیا ہے، جو قرآن کو سمجھ گیا بس وہی علم ہے جو قابل مبارکباد ہے۔ اس کی دوسری فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک فضیلت بڑی مشہور ہے، نسائی شریف حدیث کی 6 کتابوں میں سے کتاب ہے، اس میں آئے کہ جو آدمی بھی فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے کہ جیسے ہی مرے گا تو جنت میں چلا جائے۔ اس لیے کشمیر میں الحمدللہ میں نے یہ دیکھا، باقی جگہوں پہ تو نہیں ہے، کشمیر میں عام مساجد میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فرض نماز کے بعد
لیکن ایک بڑی پریشانی ہے کہ زور زور سے پڑھتے ہیں یہ کہیں نہیں، آہستہ پڑھ۔ دوسری بڑی پریشانی ہے کہ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں اور آیت الکرسی غلط پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحیح قرآن پڑھنے پر کم سے کم ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور غلط پڑھنے پر نیکیاں تو کیا ملیں گی؟ قرآن کریم اگر غلط پڑھا جائے تو حدیث میں ہے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا رہتا ہے پڑھنے والے پر کہ تجھ کو لعنت پڑے، تجھ پر لعنت پڑے۔ جس کو قرآن ہی لعنت ہی کہے گا وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اگر 5 فرض نمازوں کے بعد جنت میں جانے والا عمل غلط طریقے پر کیا تو قرآن 5 نمازوں کے بعد کہتا ہے تو لعنتی ہے، تو مسجد سے کیا لے کے نکلا؟ اس لیے جو لوگ زیادہ زور سے پڑھتے ہیں ان کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ غلط بات مشہور ہو گئی کشمیر میں کہ زور سے پڑھو گے تو دوسروں کو یاد ہو جائے گا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ زور سے پڑھو گے تو دوسروں کو یاد ہوگا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ فرائض کے بعد یا بلکہ اجتماعی طور پہ جتنے ذکر ہیں سب آہستہ ہیں، اتنے آہستہ کہ خود سن سکے دوسرا نہ سنے۔ آپ کو یہ مسئلہ بھی شاید معلوم ہوگا کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب کو حکم ہے کہ وہ دایاں سلام ذرا بلند آواز سے لمبا پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ پیچھے تک لوگوں کو پتہ چل جائے سلام پھر گیا، نماز مکمل ہوگی۔ لیکن جو دوسرا سلام ہے وہ آہستہ اور چھوٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسبوق ہو، کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہو، اسے اٹھ کے اب اپنی رکعت پوری کرنی ہے۔ جب امام صاحب نے لمبی قرات شروع کر دی، ورحمۃ اللہ کرنا شروع کیا، تو اس بیچارے کا خلط مرت ہو جائے۔ جب اتنا حکم دیا گیا کہ امام سلام آہستہ کرے تو پھر مقتدیوں کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ زور زور سے کلمات پڑھنے لگ جاتے۔ تو بہرحال مجھ کو یہ کہنا تھا، یہ ایسی فضیلت والی آیت ہے کہ اگر کوئی پابندی سے اس کو پڑھے تو انشاءاللہ صحیح پڑھے گا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اپنی توحید بیان کی ہے اور صفات بیان کی۔ اب توحید کا تھوڑا سا مطلب سمجھیں آپ۔ توحید کا ایک عام مطلب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی مضمون پر مشتمل ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ ایک اکیلا ہے۔ اکیلے کا مطلب ہے اس کی کوئی جنسی نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسا کوئی نہیں ہے تو جو اس کی حالت اور صفت ہوگی یہ کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ جیسا اللہ ہے مطلب ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹا ہوتا تو کہتے بیٹا باپ جیسا ہے، بیوی ہوتی تو کہتی اسے خاندان کی ہے، کوئی ماں باپ ہوتا تو کہتے کہ ہاں اولاد میں ماں باپ کا اثر ہے۔ تو نہ اس کی کوئی ماں باپ، نہ کوئی اولاد، نہ بیوی، نہ کوئی رشتہ ناتا، نہ کوئی دوستی یاری، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، لہٰذا جو صفات اس کی ہیں اس کے ذات کے لیے خاص ہے۔ تو توحید کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے توحید فی الذات، کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ ایک ہی ہے بس۔ دوسری چیز ہے توحید فی الصفات، اس میں امت مسلمہ گڑبڑ کرتی ہے۔ توحید فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ جو صفت کمال اللہ کے لیے خاص ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ یہ میری صفات ہیں، ان میں کوئی میرا شریک ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں نا، جن کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، قرآن پاک کے شروع اور آخر میں بھی لکھے ہوتے ہیں، اور بچوں کو پہلے یاد کرایا جاتا تھا، اب تو کہاں، اب کس کو یاد ہے؟ پہلے بچوں کو مکتب میں درسگاہ میں امام صاحب یاد کراتا تھا 99 نام، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن والصبور تک۔ اب یہ نام رہ گئے ہیں، صرف ٹائل پر لکھا جاتا ہے مسجد کے محراب میں لگانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی جو مسجدیں ہیں نا، ان کے محرابوں میں اسماء حسنہ لکھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب کیا ہے 99 ناموں کو یاد کرنا؟ یعنی ان کی صفات کو سمجھے، ان کے معنی کو سمجھے، اس کا مطلب سمجھے، اور پھر یہ یقین کرے کہ بس یہ تو خاص اللہ ہی کے لیے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس میں ان کا بیان ہے، توحید فی ذات بھی ہے اور توحید فی صفات بھی۔ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں گے، اس کا ترجمہ سنتے جائیں گے، لیکن اپنے ذہن کو ابھی سے تیار کر لیں کہ اگر ہمارے عقیدے میں ابھی تک ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کوئی گڑبڑ تھی تو آج سے انشاءاللہ ہم اللہ کا یہ کلام اس مجلس میں سن کر اپنے عقیدے ٹھیک کریں گے۔ اور مسلمان کی حیثیت سفیر کی، سفیر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو،
جیسے ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں ہوتا ہے نا، تو جب کبھی خدا نخواستہ کوئی نازک حالت ہو جائے تو سفیر احتجاج کرتا ہے، کہتے ہیں آج ہندوستان میں پاکستان کے سفیر نے ہندوستانی وزیر کے اس بیان پر احتجاج کیا۔ وہ اس بات کا نمائندہ ہے وہاں کہ اگر اس کے ملک میں رہتے ہوئے یہ اپنے ملک میں یہاں کا بادشاہ، یہاں کا کوئی وزیر امیر کوئی غلط بات کہے تو دوسرے ملک کا سفیر یہاں احتجاج کرے، وہ نمائندگی کرے اپنے ملک کی۔ تو مسلمان روئے زمین پر اللہ کا سفیر ہے۔ یہاں جو آدمی بھی ایسی غلط حرکت کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس سفیر کی ذمہ داری ہے وہ اس پر احتجاج کرے کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے تم میرے رب کے متعلق ایسا عقیدہ رکھو اور اس کے ساتھ اس کی ذات میں یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ تو میرے جینے کا کیا مطلب ہوا؟ میں احتجاج کرتا ہوں اس پر۔ اور احتجاج کیا ہے کہ اسے سمجھاؤ، سمجھ میں نہ آئے اس کو بات تو اس سے اپنا تعلق کاٹ دو۔ قرآن کہتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، 7ویں پارے میں آیا کہ ایسے ظالم و سرکش جو بات سننے کو تیار نہ ہو، سمجھنے کو تیار نہ ہو، یا سننے سمجھنے کے بعد ماننے کو تیار نہ ہو، لا تقعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے غیرت۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے۔ اللہ، یہ اللہ پاک کا نام ہے، اصلی ذاتی نام۔ ذاتی نام کیا؟ جیسے ہمارے میں سے ہر کسی کا ایک اپنا نام ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہوتا ہے، وہ نام کبھی بدلتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی ذاتی نام جو اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اللہ ہے۔ اس لیے یہ نام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ یہ نام ایسا ہے، اللہ نے اس نام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اپنے اپنے زمانوں میں بتوں کو پوجنے والوں نے بڑے بڑے بت بنائے، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی ان بتوں کے نام رکھے، ان کو خدا کا مد مقابل ٹھہرایا اور یہ کہا کہ وہ روزی دیتا ہے تو یہ بھی روزی دیتا ہے، وہ بچے دیتا ہے تو یہ بھی بچے دیتا ہے، وہ اگر کسی کے حالات ٹھیک یا خراب کرتا ہے تو یہ بت بھی حالات ٹھیک اور خراب کرتا ہے، وہ اگر خوش ہوتا ہے تو یہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے تو یہ ہمارا بت بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کہا گیا، لیکن کسی نے آج تک اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنے نام کی ایسی حفاظت فرمائی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کا ذاتی نام، اس لیے رکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو پھر اضافت کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اضافت کا مطلب ہے اس سے پہلے لفظ عبد یا لفظ غلام لگاؤ، غلام اللہ یا عبد اللہ، کوئی ایسا نام لگا۔ اللہ کا مطلب ہی ہے وہ ذات جو سبحان ہو۔ کیا ہو؟ سبحان کس کو کہتے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں اس کو جس کے اندر ہر کمال موجود ہو اور ہر نقص اور عیب سے وہ پاک ہو۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس لیے اس کو اللہ کی، جس میں یہ صفت موجود ہو کہ ہر کمال جو انسان سوچ سکتا ہے بلکہ اس کی سوچ سے باہر ہے، یہ جس میں موجود ہوگا کمال درجے کا، مکمل درجے کا، اور ہر نقص اور عیب جو انسان سوچ سکتا ہے اس سے یہ پاک ہو، وہ اللہ ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں چونکہ میں اللہ ہوں، یعنی میں تمام عیبوں سے پاک ہوں اور ہر طرح کے کمال میرے ساتھ اور میرے اندر ہیں، فرمایا لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق کسی کی بندگی کی نہیں، اس لیے کہ تم جس کی بھی بندگی کرو گے اس میں کچھ نہ کچھ عیب تو ہوگا، اور جس میں عیب ہو وہ معبود ہونے کے، بندگی کیے جانے کے لائق۔ پھر کون ہے بندگی کیے جانے کے لائق؟ فرمایا اللہ، مگر وہی کون؟ وہ جس کا پہلے نام آ گیا اللہ، بس اللہ ہی ہے جس کی بندگی، عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ دنیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے مگر پھر اس کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ دو خدا کوئی نہیں مانتا، تقریباً دو خدا کوئی نہیں مانتا۔ قرآن میں اس کا رد بھی آیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ میرے بندو اگر کوئی خدا اور میرے مد مقابل ہوتا، با کمال ہوتا، عیبوں سے پاکی ہوتا، تو بھی لفسدتا، فساد پھیلتا۔ اس لیے کہ ایک کہتا آج مجھے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج مجھے دھوپ نکالنی، تو لڑتے دونوں۔ ایک کہتا ہے مجھے اسے غریب بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں غریب نہیں بنانا ہے، یہ میرا اپنا، اس کو امیر بنانا ہے، تو لڑائی کرتے۔ ایک کہتا ہے اس کو بیٹا دینا، دوسرا کہتا ہے بیٹی دینی، تو لڑائی کرتے۔ ایک کہتا ہے آج 15 گھنٹے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا ہے نہیں آج تو 7 ہی گھنٹے کا دن ہوگا۔
تو خدا آپس میں لڑتے، جب خدا ہی لڑتے تو زمین و آسمان کا کیا حال ہوتا؟ فساد پھیلتا کہ نہ پھیلتا؟ میں اسی لیے عقل بھی تمہاری تم کو یہی کہے گی کہ خدا ایک، اللہ ایک ہی۔ یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کی بندگی میں شریک کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی، اور پوجنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سجدہ کرو، پوجنے کا مطلب ہے سجدہ کرو، پوجنے کا مطلب ہے کسی کے مزار کے ارد گرد پھیرے لگاؤ، جیسے بیت اللہ کا طواف کرو۔ پوجنے کا بلکہ یہ بات بھی ذہن، اگر کوئی خانہ کعبہ کو اس لیے طواف کر کے اس کے ارد گرد چکر لگائے کہ اصل مقصود یہی کعبہ ہے، اصل مقصود میں ان پتھروں کو طواف کر کے اور بیت اللہ کے سامنے جا کر یوں کہ میں اس خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو کافر ہو جائے گا۔ ہم کعبہ کا نہ سجدہ کرتے ہیں نہ کعبہ کا، ہم تو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں پھرو، ہم پھر رہے ہیں، کہہ دیا کہ ادھر چہرہ کر تو ہم چہرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو عبادت کی صورت یہ ہے، دوسرا پھیرے لگانا، تیسرا اللہ کے سوا کسی اور سے نفع نقصان کی امید لگانا کہ یہ نفع نقصان پہنچائے گا۔ وہ بتوں کے بارے میں سوچتے تھے مشرکین مکہ، اور مسلمان کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ بزرگان دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، جو خود کہہ گئے لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا ولا مأوى من اللہ الا الیہ۔ لا حول کے بعد یہ 4 جملے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نفع کی کسی کے پاس نہیں، ولا قوت نقصان سے بچنے کی کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں، الا باللہ جو کچھ ہے کس کے پاس ہے؟ بچا بھی وہی سکتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا ولا مأوى، بچاؤ، بچتا ہے نا آدمی مصیبت سے، بچاؤ کے لیے ٹھکانہ، شیلٹر کسی کے پاس نہیں ہے، الا الیہ، بچنا چاہتے ہو تو اسی کی طرف دوڑو۔ اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک اکیلا ہے، عبادت میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں؟ اس کا جواب آگے پوری آیت الکرسی میں آ رہا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کورٹ میں، اس دعوے پر پھر ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں، گواہ لانے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا، آگے آ رہا ہے اسی پارے میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دعوے پر گواہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے شہیدہ، میں خود گواہ ہوں۔ اگر تم کہو کہ اپنی گواہی کیسے آپ دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے والملائکۃ، وہیں آیا کہ میرے ساتھ فرشتے بھی گواہ ہیں، تم سے زیادہ علم ہے، تم سے زیادہ معلومات ہیں ان کے پاس، تم سے زیادہ رسائی ہے ان کے پاس، کہ انہوں نے دیکھ لیا زمین و آسمان میں کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ تو کہتا، 7 زمینوں کے نیچے 7 آسمانوں کے اندر دیکھ چکے ہیں وہ کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور کوئی ہے گواہ، تو فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، ہاں اہل حق علماء بھی، اہل حق علماء قائمًا بالقسط، جو انصاف پر کھڑے علماء ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیں گے کہ کوئی بات۔ ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو علم کا نام لے گا اور پھر خدا کے بندوں کو مخلوق کے سامنے جھکائے گا۔ وہ بتوں کے سامنے جھکاتے تھے، ڈراتے تھے، وَيُخَوِّفُونَهُ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے بتوں کی پوجا کرو اور ان سے اچھی امیدیں رکھو تو نفع ملے گا، اور اگر تم نے ان کو برا بھلا کہا اے محمد کے ساتھیو، یخوفونہ، ڈراتے تھے، یخوفونہ، وہ ان کو ڈراتے تھے، بالذین من دونی، اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے اگر یہ ناراض ہو گے نا تو تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ یہ مسلمان بھی آج کہتا ہے، کہتے نہیں کہتے؟ ہاں آپ سب کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں، کہیں دیکھ لو آپ ایسا زمین کا ٹکڑا جہاں لمبے لمبے پیڑ ہوں، فرس، جھاڑ جنکار ہوں، اور 20-30 سال سے اس کو کسی نے کاٹا نہ ہو، اس کا نام رکھتے ہیں ہم فرس آستان، ہوتا ہے نا۔ اب اس فرس کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں کوئی نہیں کاٹ سکتا، اس کو جو کاٹے گا اس کو کہہ رہا ہے۔ مزارات پر بلاک والوں نے جالیاں لگائی ہیں، گورنمنٹ کے ملازموں نے، درزیوں سے دجیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر عورتوں نے باندھے ہیں جن کو وضو غسل کا پتہ، اپنی اپنی حاجتوں کے لیے۔ اب کسی کو کہو جا کے یہ کاٹ کے پھینکو، کہتے ہیں قہر آئے گا مزار والے بزرگ کا۔ جو وہ کہتے تھے نا بتوں کے بارے میں، وہی مسلمان کہتا ہے
اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا؟ فرمائے اس لیے کہ عبادت کے لائق ہونے کے لیے کمال ہونا چاہیے. تو کس کے پاس یہ کمال ہے؟ الحی، میرا ایک کمال یہ ہے کہ میں حی ہوں. حی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ موت کا تصور نہ کیا جا سکتا، عدم کا تصور نہ کیا جا سکتا، فنا کا تصور نہ کیا. تین چیزیں. کیا چیزیں؟ حی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تین چیزیں ہوں. عدم نہ ہو، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہ گزرا ہو کہ یہ چیز موجود نہ رہی ہو. یہ صرف ایک اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ورنہ ہر چیز کبھی موجود نہیں تھی. زمین و آسمان بھی نہیں تھے، چاند سورج ستارے بھی نہیں تھے، ہماری تو کیا بات ہے، فرشتے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہو جب اللہ نہ ہو. ازلی ہونا، ہمیشہ. ہمیشہ کا مطلب یہ ہم ہمیشہ سے ایک بات سمجھ سکتے ہیں، باقی لفظ ہمیشہ بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ اللہ کے لیے کیا بولے. دوسرا، اس کو موت نہ آ سکتی ہو، موت سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ کے 7 نام ایسے ہیں، 7 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ان کی ضد اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. زندگی کی ضد کیا ہے؟ تو اللہ زندہ ہے، موت نہیں آ سکتی. علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. اللہ عالم ہے، جہل اس کے لیے ممکن نہیں. سمیع، سننے والا، سننے والے کی ضد کیا ہے؟ بہرا. اللہ سنتا ہے، بہرا نہیں. بصیر، دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اندھا نہیں. متکلم، کلام کرتا ہے، اللہ گونگا. کچھ صفتیں ہیں جن کو کہتے ہیں صفات ذاتی، یہ 7 ہیں. اب یہ موضوع نہیں ہے اس کا، یہ تو میرے ذہن میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے، ان 7 صفتوں میں سے ایک حی ہے کہ اس کی ضد اللہ کے لیے ممکن نہیں. تیسری چیز ہے فنا، کہ چلو موت نہیں آئے گی لیکن کبھی نہ کبھی یہ چیز ختم ہو جائے گی خود بخود. فرمایا نا، حی اس کو کہتے ہیں جس پر فنا بھی نہ ہے. تو بتلاؤ یہ صفت کسی اور میں ہے؟ جب ہے ہی نہیں کسی میں تو پھر بندگی کیسے کی جا سکتی؟ دوسری صفت بتائی القیوم. قیوم بنا قیام سے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، قیام کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے قیام کا ٹکنا، رہنا. تو جو چیز بھی کھڑی ہے، یعنی جس کا جہاں وجود ہے کسی نہ کسی چیز پر ہے نا. ہم کہاں ہیں؟ زمین پر. مسجد کہاں ہے؟ زمین پر. چاند سورج ستارے کہاں ہیں؟ آسمان کے اوپر. تو کوئی جگہ ہے جہاں یہ ٹکے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کی ذات سے ہر کوئی چیز موجود ہے، اور وہ کسی سے موجود نہیں، وہ اپنی ذات سے موجود ہے. بات سمجھ میں آئی؟ القیوم اس کو کہیں گے جس کی وجہ سے سب کا وجود ہو، لیکن اس کا وجود کسی کا پابند اور محتاج. تو فرمایا الحی القیوم. یہ 2 صفتیں، یہ 2 صفتیں جو ہے قرآن پاک میں بار بار آئیں گی، الحی القیوم. بلکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ کو اذا حزبہ امر، جب کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑی بات پیش آتی تھی تو آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے حی قیوم، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے. کشمیر میں کس کو اسم اعظم کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک. علماء فرماتے ہیں یہ ہے اسم اعظم، یا حی یا قیوم. جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے تھے کہ ہم نے سوچا کہ بڑا نازک وقت ہے، جنگ بدر کا میدان، تو صحابہ کس حالت میں ہیں اور کیا اس وقت مرحلہ پیش ہے، دیکھیں حضور کیا دعا کر رہے ہیں. تو جا کر سنا صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں سجدے میں، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا، بس یہی پڑھتے جا رہے تھے. اس سے علماء نے نکالا مطلب کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے. یہ وہی لفظ ہے اذا دعی بہ استجیب، جب اللہ سے کوئی بندہ یا حی یا قیوم کہہ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور پھر وہ ایسی ذات ہے کہ قیوم ہے، ہر چیز کو اس نے تھام رکھا ہے، وہ چھوڑ دے تو کچھ بھی نہ رہے. اللہ نے آسمان کو حکم دیا رک تو رک گیا، زمین کو حکم دیا ٹھہر تو چلتے ہوئے پانی پہ ٹھہر گئی. سمندر کے یہ جو پانی ہے یہ بھی تو کسی چیز پہ ہوگا نا، بہرحال ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جس کو جہاں روک دیا تو
تو جو اتنا بوجھ اٹھائے وہ تھک جاتا ہوگا. انسان اپنے اوپر سوچتا ہے نا, وہ تھکتا ہوگا. جب تھکتا ہے تو انسان کو نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے. اونگ سمجھتے ہیں نا, اونگ کو کیا کہتے ہیں کشمیری میں؟ ڈکس. ڈکس آتی ہے. ڈکس کا مطلب ہوتا ہے یہ تھک مت, تھکا ہوا آدمی. اور جب آدمی کو ڈکس آنے لگتی ہیں پھر اس کے بعد پوری نیند آتی ہے. اس کا جواب دیا لا تأخذہ سنۃ, دیکھو اس عیب سے وہ پاک ہے. ایک تو کمال والا ہے, پھر عیب سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند پکڑ سکتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تھکتا ہی نہیں, سوتا ہی نہیں. اب رب سو جائے گا تو کائنات کو کون سنبھالے گا؟ تم سو جاتے ہو وہ سوتا, تم تھکتے ہو وہ نہیں تھکتا. یہاں ایک غلطی لفظی بھی بتلا دوں. یہ جو آیت الکرسی زور سے پڑھتے ہیں نا, وہ سنتن کو پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ پڑھتے ہیں نا عام طور پہ. خذو کو پڑھتے ہیں خذو. خا کو کیا پڑھتے ہیں؟ کھا. کھا. اب اگر ان کو بتاؤ کہ یہ کھا نہیں ہے, یہ ہے خا. چھوٹا کاف اور دو چشم ہے, یہ مل کر اردو میں کیا لفظ بنتا ہے؟ کھا. انگریزی میں ہوگا کے ایچ, جیسے خالد KHALID, تو خالد کے ایسے بنے گا. لیکن یہ ہے لفظ کیا؟ خا. سمجھ آئی؟ یہ جو خا ہے نا اس کو پڑھتے ہیں کھا. ان کو سمجھاؤ یہ کھا نہیں ہے یہ خا ہے, کہتے پانی ماں. اب ہماری زبان پھرنے والی کچھ بڑے آمد میں کیا حجب, اب بوڑھا ہو گیا ہوں. تو اب یہی میں نے بتلایا تھا, اگر غلط پڑھو گے تو قرآن پاک خود لعنت کرے گا. ایک تو اس لفظ کو ٹھیک کریں, لا تأخذو, کیا لفظ ہے؟ خذو. امام صاحب کے پاس بیٹھے ہیں, ٹھیک کریں. جو حضرات ہیں سب, شرم نہ کرو اس میں کیا شرم ہے؟ دوسرا لفظ ہے سینتن. سینتن کا مطلب ہے اونگ, ڈکس. اس کو پڑھتے ہیں کشمیری میں سنتن. کیا پڑھتے ہیں؟ یہ لفظ غلط ہے, ترجمہ ہی بدل جاتا ہے. لا تأخذہ سنۃ, نہ اسے اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ نیند آتی. اچھا, جس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی, تو یہ ذات جو ہے کیا کیا چیز ہے جو اس کے اختیار میں ہے, کیا کیا چیز ہے جو اس نے کسی کے اختیار میں دی ہے. چونکہ اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے, اس نے اپنے وزیر وغیرہ بنائے ہوں گے نا, مشیر. تو جواب دیا آگے, نہیں, لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ایسا نہیں, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا یہ سب اسی کا ہے. لہو میں لام جو ہے نا, عربی زبان کا عجیب ایک, اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ایک وسعت دی ہے. اس کے کچھ قواعد ایسے ہیں جو عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے, عام آدمی. یہ جو لام ہے نا, لام کا مطلب ہوتا ہے لیے. لام کا کیا مطلب ہے؟ لیے. جیسے ہم کہیں گے لیل مسجدی, مسجد کے لیے. لی کا مطلب ہے میرے لیے, لگا کا مطلب ہے. یہ جو لام ہے ایک تو اس کا مطلب ہے لیے, لیکن اس لیے میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. اس لیے میں ان میں سے ایک معنی ہے لام تملیک, ملکیت کے معنی. لہو کا مطلب اتنا ہی نہیں ہے اس کا ہے, لہو کا مطلب ہے اس کی ملکیت میں داخل ہے, کہ اس نے بنا کر چھوڑا نہیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بناتا ہے کوئی چیز, بنا کر پھر وہ دوسرے کو مالک بناتا ہے. کھانا بنانے والی عورت نے کچن میں کھانا بنایا تو ساری کی مالک وہ نہیں ہوتی, مالک اس کے اور بھی ہوتے ہیں کھانے والے وہاں, بچے, عیال, شوہر. اب اگر اس نے پلیٹ میں رکھ کر کسی مہمان کے آگے رکھ دیا تو اب کون مالک ہو گیا اس کا؟ مہمان ہو گیا. بنایا کسی نے, مالک. اللہ فرماتا ہے لہو, ایسا کچھ نہیں ہے. جو کچھ بنایا میں نے بنایا, پھر اگر میں نے یہ کسی کو استعمال کے لیے دے دیا تو غلط فہمی میں نہ رہنا, تمہاری پلیٹ میں پہنچ کر بھی یہ تمہارا نہیں. لہو, مالک میں ہی ہوں. میری مشیت ہوگی تو تم کھا سکو گے, میری مشیت نہیں ہوگی تو یہ لقمہ تمہاری موت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر میں تمہیں نہ کھلوانا چاہوں تو تمہارے پیٹ میں بھی پہنچ جائے گا, واپس نکلوا دوں. الٹی ہو گئی, بدہضمی ہو گئی, یا ایسی بیماری کا سبب بن گیا کہ جانی چلی گئی. تو کھایا تھا پیٹ بھرنے کے لیے اور موت کا سبب بن گیا. لہو ما فی السماوات, آسمانوں میں جو کچھ ہے. سماوات, سما ان کی جمع ہے, اس کا مطلب ہے آسمان بہت سارے. کتنے آسمان ہیں؟ 7. اور ایک عرش اور ایک کرسی ملا کر کتنے ہو گئے؟ 9. یہ بات پیچھے آئی ہے, اس پر تفصیلی بات آ گئی ہے پیچھے. تو جو کچھ آسمانوں میں کیا ہے بتاؤ؟ فرشتے, جنت آسمانوں میں ہے نا, جنت بھی آسمان. یعنی آخرت کی بڑی بڑی نعمتیں, اس کا مالک بھی کون؟ تو جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا, مالک جس کو داخل کر دے وہ چلا جائے. اور دنیا یہ تو ہے ہی نہیں کسی کی, تو یہاں جس کو جو دیا ہے یہ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے.
اللہ ہی کی. اسی لیے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میرے بندوں میں تم کو دنیا کی جو نعمتیں دے رہا ہوں اس غلط فہمی مت رہنا کہ یہ میری ہیں. اگر تمہاری ہوتی تو پھر تم سے سوال کون کرتا؟ ہمارے گھر میں ہم جب داخل ہوتے ہیں کیا ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے تم کیوں داخل ہو رہے ہو اس گھر میں؟ ہمارا گھر ہے نا. اللہ فرماتے ہیں لیکن تم سے پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ، اور پوچھا نہیں، ضرور پوچھوں گا کہ میں نے جو نعمتیں دی تھی کیا کیا ان کا. مکان دیا تھا، بیوی، عیال، بچے، گھر بار، اولاد، عزت، روزگار، ملازمت، تجارت، زراعت، یہ جو نعمتیں دی ہیں، صحت، عافیت کی، دین ایمان دیا، مالک میں ہوں، میں پوچھوں گا کہ حق کیا ادا کیا. اگر یہ ذاتی ہوتی تو پوچھتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے ذاتی نہیں ہے، امانتیں ہیں ہمارے پاس جس کو ہم نے اپنا سمجھ رکھا ہے. وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے زمین میں، یہ سب کا سب کس کا ہے؟ تو زمین میں انسان بھی ہے نا، تو ہم بھی کس کے ہوئے؟ جب ہم اس کے ہیں تو ہمارا اپنا اختیار کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا، کچھ نہیں کرنا چاہتے وہ ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو اس سے پہچانا کہ میں اتنا ارادہ کرتا ہوں کسی کام کے کرنے کا کہ میں یہ کروں، میں ارادہ کرتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، انتظام کرتا ہوں، پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ کام نہ ہو، اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اس سے مجھے لگا کہ میرا اختیار نہیں، میرے پیچھے کوئی اور ذات ہے جو میرا نظام چلا رہی ہے. اس سے میں نے سمجھا کہ نہیں، رب کوئی اور ہے، میں رب نہیں ہوں. زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن قرآن زمین کو بولتا ہمیشہ ارضی ہے، ارزین نہیں بولتا. ارزین منے زمین ہے، ارض منے زمین. لیکن سما ان کی جمع لاتا ہے قرآن، سماوات، بہت سارے آسمان. زمین کا جب یہ لفظ آتا ہے تو پھر کیسے پتہ چلا 7 زمینیں ہیں؟ حدیث میں تو آیا ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں بھی 28ویں پارے میں آیا ہے خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. بس وہ ایک آیت ہے جس سے علماء نے نکالا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں پیدا کی. تو ایسی زمینوں کا مطلب ہے 7 زمینیں. تو زمینیں بھی 7 ہیں، ایک زمین، اس کے نیچے زمین، اس کے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو یہ زمین ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے جیسا اس کے اوپر نظام چل رہا ہے، اس سے نیچے والی پر بھی ایسا ہے، اس سے نیچے والی پر بھی ایسا ہے، اس سے نیچے والی پر. حتیٰ کہ اس میں یہ ہے وَفِيهَا آدَمُ كَآدَمِكُمْ وَمُحَمَّدٌ كَمُحَمَّدِكُمْ، کہ جیسے اس زمین کے اوپر آدم ہے، اس سے نیچے زمین پر بھی آدم ہے. اس زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نچلی زمین پر بھی. اب یہ ایک حدیث ہے مستقل، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے. بس اتنا سمجھ لیں کہ زمینیں بھی کتنی ہیں، اور زمینوں میں جو کچھ ہے اندر جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہے وہ بھی، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بھی. اس کا مالک کون؟ اللہ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جب ساری ملکیت اسی کی ہے تو پھر وہ جس کو چاہے پکڑ لے. اب اگر وہ کسی کو پکڑے تو بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ بچاؤ کی صورت ہے رشوت دے دینا، بچاؤ کی صورت ہے سفارش کرا. یہی 2 صورتیں ہیں نا. پھنس گیا آدمی تو کیا کرے گا؟ رشوت دے گا. اگر اپنی چلتی ہے، اپنی نہیں چلتی ہے تو جہاں اس کی پہنچ ہے اس سے سفارش کروا. تو وہ پیچھے آ گیا کہ رشوت کیا دو گے، وہاں قبول ہوگا ہی نہیں کچھ. ہاں ہوگا کیا، ہوگا ہی نہیں پاس کچھ. رشوت کیا دے گا؟ دے دیتے اگر ہوتا کچھ پاس. وہاں تو حفاظاً عراۃً غرلاً اس حال میں جائیں گے کہ ہاتھ پیر خالی، جسم ننگا. رہ گئی تھی سفارش. اسی سفارش کی امید پر کبھی کسی کے آستانے پر جھکتے ہیں، کبھی کہیں جا کر نظر نیاز چڑھاتے ہیں، کبھی کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتے ہیں، اور کبھی کسی کی محبت کا نعرہ لگا کر مخلوق کہتی ہے کہ یہ بچائے گا. فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یہ جلالی انداز ہے اللہ پاک کا. جلالی کو کہیں روب کے ساتھ لگا. من ذا الذی، کون ماں کا لال ہے، ذرا کھڑا ہو کے دکھاؤ. یشفع عندہ، جو میرے سامنے آ کر سفارش کر سکے کسی کی. کوئی سفارش. یہ بات پیچھے بھی آئی، آگے بھی آ رہی ہے کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی. پیچھے 3 جگہ پر آ گئی. ایک جگہ آیا ہے لا یقبل منہا، سفارش قبول نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے سفارش ہوگی لیکن قبول. ایک جگہ آیا ہے لا تؤخذ منہا لا تنفعها شفاعہ، سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے بھی پتہ چلا کہ سفارش ہوگی لیکن الحمدللہ. اور آیت الکرسی سے پہلی آیت پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا، اس میں سفارش. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، اور بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے سفارش اگر ہوگی بھی تو قبول. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب سمجھیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سفارش کر نہیں سکے گا کسی کی، از خود سفارش نہیں کر سکے گا.
اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا بھی تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ دونوں باتیں قرآن پاک کی آیتوں سے سمجھ میں آئی. اس کو غور سے سننا آپ, یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اب پہلے اس کو سمجھیں. من ذا الذی کون ہے, یشفع عندہ جو اس کے پاس کسی کی سفارش بچاؤ کی, الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. کس کی اجازت سے؟ اس سے پتہ چلا اللہ کسی کی اجازت دے گا سفارش کرنے کی تو سفارش ہو جائے گی. بتلاؤ سفارش کس چیز کے بارے میں ہوگی؟ ایک سفارش ہوگی جہنم سے بچاؤ کی, کہ جہنم میں جا رہا ہے بندہ. دوسری سفارش ہوگی میدان حشر میں حساب و کتاب کے وقت کچھ کمی زیادتی اعمال کی ہوگی, پکڑا گیا تو وہاں سفارش ہوگی کہ کم ہی مارکس ہیں لیکن کر دو پار. تیسری سفارش ہوگی میدان حشر میں حساب و کتاب شروع کرنے کی. یہ جو سفارشیں ہوں گی ان میں سے جو سب سے پہلی سفارش ہوگی نا کہ میدان حشر میں مخلوق جمع ہوگی اور حساب و کتاب نہیں ہوگا تو سب کوشش کریں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو, اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے. وہ حدیث سب کو معلوم ہے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. اس سفارش کا نام ہے شفاعت کبریٰ, سب سے بڑی شفاعت کبریٰ. اس کو اس لیے کہا بڑی سفارش, اس لیے کہا کہ اس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا, جنوں کا بھی. اس لیے کہ جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو راحت کے ساتھ سب لیں گے کہ چلو حساب شروع ہوا, چلو جہنم ہی میں ڈالو, کہیں تو بھیجو. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو بھی, غیر مسلموں کو بھی, ہندوؤں کو. دوسری سفارش ہوگی جہنم سے بچنے کی اور اعمال کے وقت کمی بیشی کے وقت. تو یہ سفارش جو ہوگی, یہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کرنے کا اختیار انبیاء کو دیں گے, شہداء کو دیں گے, علماء کو دیں گے اور حفاظ کو دیں گے. لیکن اللہ جس کے بارے میں سفارش کی اجازت دیں گے اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیکیدار سمجھے اپنے آپ کو سفارش کی. جیسے اللہ پاک مثال کے طور پر میں بلا تمثیل سمجھاتا ہوں, جیسے کسی کو پکڑا گیا وہاں, تو خود اللہ ہی فرمائے اس سے کہ بندے تو پکڑا گیا, اب تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں, بھیک مانگ کے تجھے کسی نے دیا بھی نہیں. وہ آ گیا سورہ عبس میں کہ سب انکار کر دیں گے. اگر تیری کوئی سفارش کر دے, تجھے کسی کے ساتھ جان پہچان تھی, کسی کی محبت تھی, وہ اگر تیرے بارے میں سفارش کر دے تو سوچا جائے گا. اب یہ اس کے پاس جائے گا, اس کو اللہ پاک سے سفارش کرنی, وہ اللہ سے اجازت لے گا کہ پروردگار کیا میں اس کے بارے میں سفارش کروں. جب اللہ اجازت دیں گے تب اس کے بارے میں سفارش ہوگی, تب وہ سفارش قبول. تو اس کا مطلب یہ سفارش نہیں ہوئی, یہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی. اس کا مطلب ہے بغیر اجازت کے سفارش. اور ایک بات اس سے سمجھ میں آ گئی جو غلط فہمی کا ازالہ کرے گی, وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ یہ تو فرمائیں گے نا کہ تجھ کو اگر کسی سے محبت تھی تو اس سے سفارش کروا. مجھ کو پیرانی پیر سے محبت تھی تو میں کہوں گا پروردگار مجھ کو امیر کبیر سے محبت تھی, مجھ کو باب شکر سے محبت تھی, مجھ کو پیران پیر سے محبت تھی, لہٰذا اگر وہ میری سفارش کر دیں تو اللہ فرمائیں گے جا کروا سفارش. ہم یہ سمجھتے ہیں. تو پھر اگر ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, اعمال نہیں ہیں, ان سے ہم محبت کریں گے تو ہماری نجات ہو جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کا مطلب اس آیت سے نکلتا ہے لا تنفعها شفاعہ ولا یقبل, کہ ہو سکتا ہے ایسا کہ کچھ لوگ اپنی محبت کا نام لے کر, ان کو دل میں محبت ہو بھی, محبت دنیا میں ہو بھی, لیکن اطاعت نہ ہو تو وہ چلے جائیں. تو جب وہ جا کر محبت والے سے کہیں گے ہمیں تم سے محبت تھی, ہمارے حق میں سفارش کرو, تو ممکن ہے وہ بزرگ, وہ ولی, وہ شہید, وہ نبی اس کے بارے میں سفارش کر دے. جب وہ سفارش کرے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے آپ کی سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے سفارش کرنے کے باوجود سفارش سے فائدہ. کیا ایسا ہوگا؟ کوئی حدیث اس کا ثبوت ہے؟ ہاں حدیث ثبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر لوگوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کروں گا. لوگ آئیں گے تو میں ان کو پانی پلاؤں گا, جو میرے حوض سے پانی پیے گا لا یظمأ بعدہ ابدا, پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. میں وہیں انتظار میں ہوں گا تو میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو پانی پینا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ میں ان کو پانی پلاؤں. جب وہ میرے نزدیک آئیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے. حضور اب ان کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں, حضور ان کو اپنی امت سمجھ رہے ہیں, مان رہے ہیں, تو حضور فرمائیں گے ان کو آنے دو, یہ تو میری امت کے لوگ. اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں, حضور ان کو اپنا سمجھ رہے ہیں, اور یہ حضور کو اپنا مان رہے ہیں, اسی لیے کہاں پہنچے ہیں؟ حوض کوثر پہ. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ حضور فرمائیں گے میری امت کے لوگ نہیں,
میری امت کے لوگ ہیں. وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں لیکن آپ کو نہیں معلوم ما احدثوا بعدک, ان نے کیا کیا دین میں بدعتیں ایجاد کی تھی آپ کے بعد. حضور فرمائے اچھا یہ وہی لوگ ہیں میرا نام لیتے رہے اور میرے دین میں بعد میں نئی نئی ایجادات کرتے رہے اور بدعات گھڑتے رہے. حضور فرمائیں کہ سحقن سحقن, ان کو دفع کرو میرے قریب نہ آنے دو. معلوم ہوا کہ حضور انتظار میں ہوں گے لیکن پھر بھی پانی نصیب, حضور بلائیں گے پھر بھی پانی نصیب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, انبیاء سفارش کریں گے, شہداء سفارش کریں گے. ممکن ہے اس طرح کے بے اطاعت لوگ جن نے اطاعت کی نہیں, خالی بس عشق رسول کے نعرے لگائے یا بزرگوں کی محبت اور کرامات کے نام پر انہوں نے اپنے پیٹ بھرے یا ان کے نام پر انہوں نے لوگوں کی مجلسیں لوٹی لیکن لوگوں کو دین سے کاٹا, شرک و بدعات میں خرافات میں مبتلا کیا, مزاروں پر جھکایا, اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے مخلوق کے سامنے جھکایا, اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والی مخلوق کو مخلوق سے جوڑ دیا. تو کل قیامت کے دن اگر ان کے بارے میں سفارش ہو بھی گئی لا تنفعها, کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. ولا يقبل منها, ان کے حق میں سفارش قبول ہی نہیں. اب کیا ہوگا الا باذنی, اللہ جس کے بارے میں کسی کو کہہ دے گا کہ سفارش کرو اس کی سفارش قبول بھی ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے. اس کے کئی سارے معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ مخلوق اے بندو تمہارے آنے سے پہلے جو کچھ تھا اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے. تم کیا جانتے ہو, نہ پہلے کا حال نہ بعد کا حال. پھر مخلوق میں معبود کون بن سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. دوسرا مطلب ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو کچھ تم نے ابھی تک کمایا ہے عمل آگے بھیج چکے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے ڈھکا چھپا کہ تم نے کس طرح کے اعمال بھیجے ہیں. اور اب کے بعد جو تم کرو گے تم نے تو خالی ارادے نیت کیے ہوں گے, اللہ ہی جانتا ہے تم کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے. بات سمجھ میں آئی. تیسرا مطلب جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں اخلاص اور توحید کا اثر کتنا ہے, یہ ہمارے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں یا مردود ہے پیٹھ پیچھے پھینک دیا جائے گا, یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک مطلب اور ہے, کیا مطلب کہ سفارش آدمی جب کرتا ہے نا تو سفارشی اس طرح سفارش کرتا ہے کہ جناب آپ اس کو نہیں جانتے, یہ میرا بڑا عزیز آدمی ہے اور اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں, اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں. ایسے سفارش ہوتی ہے نا. یہ بتانا چاہتا ہے اس کو کہ آپ اس سے اچھی طرح واقف, اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور میرے ساتھ کچھ اس کی اچھائیاں بھی ہیں اور یہ آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے, تھوڑی سی غلطی ہوئی. اللہ فرماتا ہے یہ تم دنیا والوں کو سنا سکتے ہو اس لیے کہ دنیا کا جج اور مفتی جو ہے وہ اس کے حالات سے پوری طرح واقف. یعلم ما بین ایدیہم, میرے سامنے کوئی کسی کی کیا خوبیاں بتلائے گا, میں تو جانتا ہوں یہ کیسا ہے, میرے سامنے اس کے حالات ہیں, لہٰذا کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ, کون ہے جو اس کے علم کا احاطہ کرے, کون ہے جو اس کے سامنے کسی کے فضائل بتلائے کہ پروردگار اس کو معاف کر دو, یا اس میں سے سخت محبت کرا, یا سخت درود پڑھا, یہ نہیں چلنے والا وہاں. اللہ فقط میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے, تم تو ظاہری حالت دیکھتے ہو. ولا یحیطون بشیء, پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی معلومات میں سے کسی ایک چیز کا علم کل حاصل نہیں کر سکتے, کسی ایک چیز کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو میرے پورے علم کا مقابلہ کیا کرو, جب یہ کمال ہی کسی کے اندر نہیں تو معبود کیسے بن سکتا ہے؟ وہ جو جانتا ہی نہیں ہے تمہاری حالت کیا ہے, حاجت کیا ہے, مشکل کیا ہے, تمہیں بتانی پڑتی ہے اس کو, پھر وہ پوری کر دے. تو پھر اب یہاں سوال ہوگا کہ ہمیں بھی تو کہنا پڑتا ہے خدایا میں بیمار ہوں صحت دے, یہ ہمیں بتانا نہیں پڑتا, یہ ہمیں عاجزی دکھانی پڑتی ہے. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب کس نے کہا تھا پروردگار مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے کھلا؟ مانگا تو نہیں تھا نا, ماں خود کھلایا. جب تک ہم اس حالت میں تھے کہ ہم مانگ نہیں سکتے تھے اس وقت تک بغیر مانگے دیا, اور جب ہم اس لائق ہو گئے کہ ہماری زبان چلے, ہمارے سر جھکے, ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے, تو اللہ یہ ادائیں دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے فرمایا مانگو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم نہیں مانگو گے تو دیں گے نہیں. تو جو بالکل انکار کرتے ہیں نا کہ خدا ہے ہی نہیں کچھ, دہریے کمیونسٹ, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, ان کو بہت زیادہ ملتا ہے. تو مانگنا تو صرف اللہ کو پسند ہے, اس وجہ سے منگواتا ہے. اللہ بما شاء, ہاں اگر کسی کو کچھ علم ہے تو اتنا ہی جتنا اللہ چاہتا ہے. اس لیے کوئی عالم الغیب نہیں ہے, کوئی حاضر ناظر, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں اللہ جس کے بارے میں چاہے, اور ہمیں کیا پتا ہمارے بارے میں چاہے گا یا سفارش کا بھی انہی کو حصہ ملے گا بھائی جن نے کچھ کیا ہو. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جو گاڑی بالکل نئی ہو لیکن اس میں پیٹرول ڈیزل کا ایک قطرہ بھی نہ ہو,
اس کو پورا گاؤں آ کر دھکا دے چلے گی. پھر اگر منسٹر آ جائیں, وزیر آ جائیں, وزیر اعظم بھی آ جائے اور گاڑی کے کان میں جا کر کہا جائے اسٹیئرنگ کے پاس کہ تجھے پتہ ہے پیچھے وزیر اعظم بھی ہے اور صدر بھی ہے اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی دھکا دے رہا ہے, مہربانی کر کچھ تھوڑا چلے گی, کیونکہ ہے ہی نہیں نا اندر کچھ. قیمتی سے قیمتی گاڑی بھی اتنے دھکوں سے چلنے والی, اور ٹوٹی ہوئی گاڑی ہوگی, سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, مگر اس میں تیل تھوڑا بہت, اگر اس کو گاؤں کے بچے بھی دھکا دیں گے نا, اگر وہ پوری چلے گی نہیں, تھوڑا سا چند قدم تو جس نے کچھ کیا ہی نہیں, خالی وہ نعرے ہی لگاتا رہا, خالی حلمے مانڈے ہی کھاتے رہا, اور خالی وہ واضوانی کھاتا رہا, اور اس کے نام پر آستانوں پر جھک جھکا کر, تو اس کو تو کچھ ملنے والا, اس کے بارے میں تو کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. ہاں جس نے اطاعت کی ہوگی, پھر خدا نخواستہ اس سے بشری تقاضے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو اللہ کے ہاں پھر سفارش سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ولا يؤوده حفظهما. اب سوال کا جواب ایک ہو نہیں, وسع کرسیہ السماوات والارض, یہ ہے وہ ٹکڑا کہ اللہ کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے وسیع ہے. اس کے بہت سارے علماء نے مطلب بیان کیے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں وسیع کرسی کا مطلب ہے کرسی وسیع ہے, وسیع منے بڑی, تو حقیقت میں کرسی ہے, حقیقت میں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے چونکہ قرآن نے کہا ہے. یہ آیت قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں. آیات متشابہات قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ کیا جائے گا لیکن ان کا مطلب کیا ہے نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جب ہم کرسی کا لفظ بولتے ہیں تو شکل میں کرسی آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن جب یہی کرسی کا لفظ ہم اللہ کے لیے بولیں گے تو یہ کرسی مراد نہیں ہوگی. اس کرسی کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ کرسی مراد لیں تو اس کرسی پر تو بیٹھا جاتا ہے, پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی کرسی پر بیٹھا ہے. چلو اتنا مانیں گے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے, تو یہ ناجائز ہے یہ سوچنا اور ماننا. اللہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں. 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر عرش ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی وسعت کو بیان کیا اس آیت کے ضمن میں کہ زمین و آسمان سے کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان کو اٹھا کے کرسی میں پھینک دیا جائے نا تو ایسے گم ہو جائے گی جیسے کسی بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا نگ پھینک دو, پھر وہ گم ہو جائے, پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا. 7 زمین 7 آسمان ایسے ہی کرسی میں گم ہو جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اور زمین آسمان اور کرسی سب ملا کر اگر عرش پہ پھینک دی جائے تو عرش میں گم ہو جائیں گی, پتہ نہیں چلے گا کہاں گئی, ایک دانے کی طرح. اب اس کے آگے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اتنا بڑا ہے جو اس کرسی پر آیا ہوا ہے, اس عرش پر آیا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا. اس لیے اس آیت کے بارے میں لفظ کرسی پر پہنچ کر ایک طبقہ ہے جو اس میں بحث و مباحثہ کرتا ہے کہ کرسی کا مطلب بیان کرو. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مانو کہ کرسی ہے, چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کرسی کوئی چیز ہے, اس کا کوئی جسم اور کوئی شکل ہے, لیکن یہ وہ کرسی نہیں ہے جس پر بیٹھا جائے. اللہ جانتا ہے یہ کیا چیز ہے. کرسی کا ایک معنی اقتدار بھی لیا گیا ہے. کہتے ہیں نا اس وقت کرسی پر کون ہے, حکومت کی کرسی پر کون ہے, تو نام لیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت کی کرسی پر عمران خان بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب, وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, مطلب اقتدار پر بیٹھا. تو وسیع کرسیوں کا ایک مطلب علماء نے بیان کیا ہے, جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں علماء کہ اس کا مطلب ہے اقتدار, کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار, اس کی حکومت, اس کا حکم, اس کی سلطنت اور بادشاہت زمین و آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے, کوئی چیز اس کی حکومت سے باہر اور حکم سے باہر. ایک مطلب یہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کرسی کا مطلب اقتدار ہی نہیں ہے, بلکہ کرسی ایک چیز ہے, اللہ جانتا ہے کیا چیز ہے. عرش بھی ایک چیز ہے, اللہ جانتا ہے کیا چیز ہے. کرسی کا بار بار قرآن میں ذکر بھی آیا ہے, اس کا عرش کا بھی ذکر آیا بار بار قرآن میں, اور حملۃ العرش 8 فرشتوں کا باضابطہ ذکر آیا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے. وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ 8 فرشتے جن نے عرش کو اٹھا رکھا ہے. تو زمین و آسمان پر اس کی کرسی پھیلی ہوئی. اس کا ایک مطلب تو یہی ہو گیا کہ اللہ کا اقتدار ہے. دوسرا مطلب ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے, تم تو اس زمین پہ ہو, تم نہیں مانتے اس زمین سے بڑا آسمان, آسمان سے بڑا دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اس کے اوپر کرسی. یہ کرسی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب وہ اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تو تم کیسے اپنے رب کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتے ہو؟ اچھا, جس کی اتنی بڑی کرسی ہو, جس کو نیند نہ آتی ہو, جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے قیوم ہو کہ ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم دائم ہے, اور جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہو, وہ تھک تو جاتا ہوگا. فرمایا لا یعودہ حفظہما,
وہ تمہاری طرح کندھے پر اٹھا کر ان چیزوں کو بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس نے کسی چیز کو رسی سے پکڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس کے امر سے رکی ہے، کہہ دیا رک تو رک گئی، اس لیے تھکنے کی کوئی بات نہیں۔ لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اور ان کا تھامنا اور ان کو روکنا، اس سے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ اب جس میں اتنی صفتیں ہیں کمال کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی تو ہے بلند و بالا، وَهُوَ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بڑی عظمت والا، بلندیاں بھی اسی کے لیے لہذا جھکو بھی، عظمتیں بھی اسی کے لیے لہذا عبادت بھی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کا تھوڑا سا مطلب بیان ہوا ہے، اس کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے بعد اس کو پڑھیں، اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کو پڑھیں۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ موت ہی مقدر میں لکھی ہوئی، بشرطے کہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا ایک جگہ نگرانی کے لیے، صدقے کا مال آیا تھا تو وہ مسجد نبوی کے باہر بڑا صحن، اس میں ایک جگہ رکھا ہوا تھا راشن، کھجوریں یا اور بھی کچھ چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وہاں متعین کیا کہ رات کو نگرانی کرو، ایسا نہ ہو کوئی اٹھائے یہاں سے اپنا سمجھ کے، چوری کا زمانہ تو تھا نہیں لیکن یہود و نصارہ وہاں رہتے تھے، خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ کر دے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی پہ لگ گئے۔ رات لمبی تھی، نیند آئی ان کو، نیند میں ہی آواز آئی کھٹ کھٹ کی، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی سامان چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے کمزور سے، فوراً اٹھے آہستہ سے جا کر ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا تو چوری کر رہا، کون ہے تو؟ اس نے کہا ابو ہریرہ ایک غریب آدمی، عیالدار ہوں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، میں نے سوچا ایسے نہیں ملے گا، چوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، آج مجھے چھوڑ دو میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، یعنی کل نہیں آنا، چلا۔ دوسرے دن پھر وہیں نگرانی لگ گئی، سو گئے، اچانک آنکھ لگ گئی، پھر آواز آئی، آنکھ کھلی تو وہی کل والا آدمی، پھر آہستہ سے گئے تو پکڑ لیا، رونے لگا کہ دیکھو میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گیا آج، تو آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں آؤں گا، مجھے حضور کے پاس مت لے جاؤ، حضور کے پاس لے جانے کی بات مت کرو، میں توبہ کرتا ہوں اب نہیں آؤں گا۔ تو ترس آ گیا کہ یہ غریب آدمی ہے اسی لیے بیچارہ مجبوری میں آیا ہے، چل بھاگ یہاں سے، اب دوبارہ نہیں آنا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، پھر وہ آدمی آیا تو اب پکڑ لیا، کہا تو پیشہ ور چور ہے، 2 دفعہ تجھے میں نے معاف کیا، تو مانتا نہیں، اب تیسری مرتبہ ہے، آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، تو چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہے تو۔ اب لگا رونے، کہنے لگا کہ بس آج مجھ پر رحم کر دو، انہوں نے کہا نہیں اب کوئی رحم نہیں، اب نہیں۔ کہنے لگا اچھا تم نہیں چھوڑتے ہو مجھے؟ ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک کام کی بات بتا دوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا تم شرط لگاؤ، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے، حضور کے پاس نہیں لے جاؤ گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ پھر کبھی چور نہیں آئے گا یہاں، آرام سے سوتے رہنا۔ انہوں نے کہا ایسا کیا عمل ہے؟ وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کوئی چور وور نہیں آئے گا۔ چونکہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے چھوڑ دیا۔ اب جب حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا، تمہارا چور؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی، ترس آ گیا مجھے اس کے اوپر، تو اس نے پھر تیسرے دن مجھ سے وعدہ کرایا، میں وعدے میں پھنس گیا، اس نے کہا میں کوئی عمل بتاؤں گا چور نہیں آئیں گے، تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ حضور نے فرمایا ہے تو جھوٹا، لیکن بات اس نے سچی کہی، اور شیطان تھا، تو شیطان نے بھی یہ بتایا ہے کہ جہاں یہ پڑھ لو وہاں میں نہیں آتا، اس لیے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی پابندی سے پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے مضمون کے مطابق ہمارے عقیدے درست فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔